شفیع اللہ جان، آپ ہمارے سب سے ینگ مہمان ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے مبشر صاحب آپ کا شکریہ۔ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے پاسپورٹ کا ذکر کیا اور اس سے پہلے اختیار ولی صاحب نے ڈنکے بجائے، دیکھیں آپ نے خود اس بیانیوں کا زمین بوس کر دیا۔ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے 20 منٹ تک ایک الگ لائن میں کھڑا رہا، اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دی۔ جس طریقے سے ہم نے جب انڈیا کے خلاف ایک جنگ جیتی ہماری آرم فورسز نے، وہ بہت اچھا موقع تھا ہمارے پاس، لیکن بدقسمتی سے اس نااہل گورنمنٹ نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا۔ ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہمیں کوئی ایسی اچیومنٹ حاصل نہیں کی۔ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں تو ہمارا امیج وہ بن نہیں پایا، حالانکہ سب کچھ یہ کہتے ہیں ایک پیج پہ ہے۔ جب ایک پیج پہ ہے تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی کامیابیاں سمیٹنی چاہیے تھی اور نیشنلی بھی سمیٹنی چاہیے تھی۔ انٹرنیشنلی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر 1.5 سال میں 38 فارن ٹور کی انہوں نے، اور 1 روپے کی انویسٹمنٹ وہ نہیں لے کے آئے۔ مطلب لوگوں کو ان پہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، پولرائزیشن ہے کنٹری میں، آپ نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، اس مینڈیٹ پہ آپ پی ایم بنے ہوئے ہیں اور آپ دنیا گھوم رہے ہیں، لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کس طریقے سے پرائم منسٹر بنے۔ جب دنیا کو پتہ ہے تو دنیا پہ اعتبار کیوں کرے گی؟ اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں نیشنلی، آپ اپنے اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں، آپ کا جی ٹی بی کدھر ہے، آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں پہ ہے، آپ کا جو ایک فورن ایکسچینج ریٹ ہے وہ کہاں پہ ہے۔ ریمیٹنس یہ کہتے ہیں بڑی زیادہ آ گئی، وہ اس لیے زیادہ آ گئی ہیں کہ سسٹم سے لوگ نالا ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں، تو باہر جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں۔ ان کی بڑی کامیابی تو نہیں ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ کبھی جو پیس بورڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ اگر ٹرمپ انوائٹ کر رہے ہیں آپ کو پیس بورڈ پہ، تو فری لنچ وہاں پہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کرے یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور اس میں کچھ ایسے فیصلے اس ناجائز حکومت سے نہ کروائے جائے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے۔ شفیع اللہ جان، ویسے ایک بات ہے، آپ لوگ بھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، منیر نیازی نے کہا تھا نا، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ وہ اگر میں کہوں نا کہ آج یہاں ڈیٹرائٹ میں ایک مرغی نے انڈا دیا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں غیر منتخب حکومت ہے، پاکستان کی مرغی ٹینشن میں، اور وہ انڈا اس کا چھوٹا دے رہی ہے، بلکہ دے ہی نہیں رہی کئی کئی دن۔ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ہماری مرغی کے انڈے کا سائز چھوٹا ہے۔ تو پلیز آگے آگے نہیں بھی چلیں مبشر، اس پہ، نہیں 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 تاکہ نہیں ہم مبشر کوئی صاحب، مثبت باتیں کریں۔ مبشر صاحب دیکھیں میں نے جو باتیں کی ہیں اب وہ یہ پروف کر دے کہ اگر میں نے کچھ غلط ہو، آپ کی اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ نہیں، آپ نے آپ نے انٹرنیشنلی آپ نے صحیح انٹرنیشنلی کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی معاشی کون حالت جو سا پی ٹی ایک آئی کے بڑی زمانے میں اچیومنٹ تھی ہے وہ جو بھی ہم تو نے ہمیں حاصل پتا ہے کی؟ نا۔ نہیں، انٹرنیشنلی انہوں نے ایسے کیا اچیو کر لیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے کہ ہمارا لوہا منوایا جا رہا ہے اور ہمیں عزت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں کوئی فری لنچ نہیں ہوتی۔ ابھی جب آپ پیس بورڈ پہ جائیں گے، ابھی اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ تھا، تو اس پہ بھی حکومت کلیئر نہیں تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، وہ خود کلیئر نہیں تھے کہ ہم فوج کیوں بھیجیں گے، ہم حماس کو ڈسارم کے لیے بھیج رہے ہیں یا فلسطین کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ خود بھی نہیں کلیئر۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے دیکھ کے کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اندر کی ہماری جو بھی سیاست ہو وہ ہوتی رہے گی، لیکن باہر کے لیے ایسی کوئی ٹھیک ایکٹیویٹی ہے، نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث بنے۔ اختیار ولی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوجوان نے اپنا پہ سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب چاہیے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور سب کو ان کانفیڈنس لے کے یار ہمارے پوائنٹس یہ ہوں گے، اور ہم حماس کو ڈسارم کرنے نہیں جا رہے، بلکہ فلسطینیوں کے دو ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور نقطے پہ ایگری نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک آپ اگر باور کروا دیں آل پارٹیز کانفرنس بلوا کے، تو آئی تھنک بڑی کامیابی ہوگی آپ کی۔ ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے، لیکن میں ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب اور شفیع جان صاحب دونوں سے، مطلب یہ گٹس تو ہم نے پولیٹیکل، ہماری پتہ نہیں تربیت تو اب یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بھی اچھی بات کو بھی ہم نے گندا ہی کرنا ہوتا ہے، کسی اچھے اقدام کو بھی ہم نے اس میں پولوشن، اس کو پولوٹ کرنا ہے، اس میں وائرس ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر نمبر 102 ہے ٹوٹل پاسپورٹس کا یا 126 ہے، شفیع جان صاحب سے میرا سوال یہی بنتا ہے کہ آپ کی حکومت جب تھی، وہ انقلابی حکومت جس کو ووٹ اس نعرے پر ملا تھا کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھائیں گے، اس کی توقیر اور وقار پوری دنیا میں بڑھائیں گے، آپ کی حکومت میں وہ مزید تنزلی کی طرف گیا۔ وہ عدلیہ
جس کی رینکنگ جو تھی وہ مزید تنزلی کی طرف پہ گئی. ہاں آج ڈپلومیٹیکلی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کی حکومت میں انڈیا نے حملہ کیا، آپ کا وزیر اعظم ہمارے اپوزیشن لیڈر سے پوچھتا تھا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کروں کیا، میں حملہ کر دوں انڈیا پہ. یہ آپ کے لیڈر کا سٹائل تھا. اور میرے وزیر اعظم نے جنگ جیت کے دکھائی ہے. اب آگے کی صورتحال اگر آپ کو بھولی ہے تو میں آج کو آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں مودی کو کالیں دیتا ہوں، وہ کال میری اٹھاتا نہیں ہے، میری کالیں مس ہو جاتی ہیں. امریکی پریزیڈنٹ آپ کو گھاس نہیں ڈالتا تھا. جو ایم بی ایس آیا تھا اس کی گاڑی چلاتے ہوئے لایا تھا. پھر کویت کا جو وفد آیا تھا، آپ کے وزیروں نے، جو آپ کا وفد تھا اس نے ان کا استقبال ایسا کیا. مبشر لقمان صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ پہلے دورے تھے عمران خان کے 2018 کی حکومت میں کہ کویت کے آئے ہوئے وفد کے بٹوے چورا لیے گئے تھے. یہ آپ نے انٹرنیشنلی توقیر بنائی تھی پاکستان کی. یہ آپ کی کریڈیبلٹی، یہ آپ کی ہسٹری ہے. کوئی ملک آپ کے ساتھ اگر کھڑا تھا، آپ کی حکومت 2022 میں گئی ہے، مجھے بتائیے. مارچ سے آپ پیچھے جائیے، بیکورڈ. چائنا، امریکہ، انڈیا، سعودیہ، قطر، یو اے ای، کوئی ملک ایسا دنیا کا آپ بتانے جو آپ کے ساتھ تھا، جس کے آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات اچھے تھے؟ آپ نے تو چائنیز کا سی پیک بھی بند کرا دیا تھا، ان کی مشینریوں کو کیڑے لگ گئے تھے. اور آج آپ پاکستان کی جو حیثیت ہے، میں بھی چائنا سے ہو کے آیا ہوں. لٹرلی مجھے وہاں پہ خوشی ہوئی اس بات پہ جب میں ان کے اس میں گیا تھا، این ڈی آر سی میں، نیشنل جو ان کا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، اپنا اختیار صاحب ریفارم آگے آ سینٹر جاتے جو ہیں. ان کا ہے. لیکن تو وہاں فلسطین پر کے اوپر میں ذرا سر فوکس کر رہا ہوں. ایک دو میں نے آپ جملے کو بولنے بتایا کہ مجھے ضروری ہیں، خود آپ بھی بڑا پاکستان پسند میں آئیں گے. یہ پاکستان، فلسطین کے سفیر نے ایک یہ دو جملے باور ذرا سن کرایا لیجئے مبشر کہ صاحب، اربوں روپیہ آپ کو بھی بڑے پاکستان میں پسند ہیں. میں فلسطین کے بتاتا ہوں نام آپ پہ کو. امداد لی جا رہی ہے. میں اربوں روپیہ وہاں گیا تھا، لی وہاں جا پہ رہی ہے مجھے یہ امداد، بات، جو مجھے فراڈ ہے. ہاں جی، ہاں جی، میں وہ ایک چند سیکنڈ میں بتاتا ہوں. این ڈی آر سی میں جانے پہ جی مجھے وہاں پہ ان کے وزراء نے جو بریفنگ دی، میرے لیے وہ فخر کا لمحہ تھا جب انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا اڑان پاکستان پروگرام ہے، وہ چائنا کے اگلے 15 سالہ ترقی کا جو پلان ہے وہ اس کے ساتھ بالکل مماثلت میں ہے. آئی وش کہ یہاں پر جو ہمارے یہ وائرس ہیں، ہم ان کو یہ کنٹرول ہو جائیں اور ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائیں. یہ مینڈیٹ شینڈیٹ والی جو باتیں، یہ 2018 والی چلے بھول مجھے کے یہ نا، بتا کہ دیں، آدھی فلم چھوڑ مجھے کے یہ آدھی بتا فلم دیں شروع کہ کر جو دیں. اربوں روپیہ اب فلسطینیوں کے فلسطین کی نام پہ بات ہے لکھایا کہ جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے یہ میں لیٹ می ڈسکس ود دا کیبنٹ ممبرس، اور جو یہ فنڈ کلیکشن کرتے ہیں، اور فلسطین کے نام پر اسپیشلی ہمیں ایک اویئرنیس پروگرام بھی چلانا ہوگا. اور